ہم پیدائشی طور پر بے عزت پیدا ہوئے ہیں، عزت لے کر نہیں آئے۔ اماں نے جیسے ڈالا ایسے پڑے رہے، مکھی بھن بناتی رہی جی، کپڑے پہنا دیا تو مہربانی اور ایسے ہی چھوڑ دیا تو مہربانی، کوئی عزت وزت لے کر نہیں آئے۔ وہ جب بڑے آدمی بن جاتے ہیں نا، 21ویں گریڈ کا افسر اور وہ ذرا ٹیڑھا ہو کے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے زمانے کے لوگ کہتے ہیں یہ مجھ سے بات کرے گا، میں نے اس کا بچپن دیکھا ہے۔ یہ عزت تھی۔ ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے، غیرت لے کر نہیں آئے، عزت لے کر نہیں آئے، علم لے کر نہیں آئے، شجاعت لے کر نہیں آئے، سخاوت لے کر نہیں آئے۔ تبھی تو اس دروازے پر بیٹھے ہیں کہ یہ پیدائشی طور پر یہ سارے کمالات لے کر آئے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ وہاں سے علم لے کر آئے۔ میں اور آپ اپنا حال بیان کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کے دروازے پر اس لیے ہیں کہ یہ وہاں سے پڑھ کر آئے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں۔ وہ بے وفائی کر رہے ہیں، وہ نمک کو حرام کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا قلم ہو، تم کہتے اسے قلم چلانا نہیں آتا تھا؟ نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ نے ساری کائنات کو جس کے ذریعے لکھا ہو، اسے لکھنا نہیں آتا تھا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا جی۔ جس کی حدیثوں کو پڑھ کر میں اور آپ اگر دانشور اور عالم ہو جائیں تو ہم علامہ فہامہ آیت اللہ مجتہد کہلاتے ہیں، اور وہ سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ ہم پہ کرم کیا، نبی نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ یہ پوری انسانیت پر احسان کیا، سرکار نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ سرکار قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیتے تھے کہ معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا۔ دقت چاہوں گا، ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے بزرگوں میں، ہمارے علماء میں، حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، بڑی مضبوط تفسیر ہے ان کی، اور یہ واحد تفسیر ہے شیعوں میں کہ جو قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہے، جس کا پھر کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ایسی تفسیروں کا۔ وہ ہر کچھ مدت کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا یہ کچھ کاغذ ہیں، انہیں جا کے کنویں میں پھینکاؤ، اور وہ کنویں میں پھینکاتے تھے۔ ان کے فرزند کہتے ہیں میں نے 10 دفعہ وہ کاغذ کنویں میں پھینکے۔ ایک دن ایسے ہی ان کاغذوں کو پھینکنے جا رہا تھا کہ رستے میں مجھے خیال آیا کہ اس کو ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں کیا ہے۔ جب انہیں سیدھا کر کے کھول کے دیکھا تو اس میں بہترین نظم تھی، بہترین منقبتیں تھیں، بہترین مثال کے طور پہ غزلیں تھیں، فارسی زبان کی ادبیات کا شاہکار کلام، ہر مصرع بولتا ہوا، ہر نظم بولتی ہوئی، مرصع کلام، مکمل کلام، پختہ کلام۔ کہنے لگے کہ میں وہ واپس لے آیا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے مجھے کلام دیا تھا کہ میں اسے کنویں میں پھینک دوں، تو یہ تو بہت اچھے کلام ہیں، بڑی اچھی نظمیں ہیں۔ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، وہ پہلے بھی تو تم نے یہی کام کیا، وہ جو ساری نظمیں پہلے بھی تو پھینک کر آئے ہو۔ کہا بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا دیکھو اللہ نے مجھے شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے، جب میرے بہت سارے کلام جمع ہو جاتے ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں انہیں کنویں میں پھینکاؤ۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کیوں پھینکوا رہے ہیں، یہ بعد میں جمع ہوں گے، ہمارے کام آئیں گے۔ کہنے لگے نہیں، میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کلام الہی کے ساتھ میرا کلام بھی آئے، میں اپنی نفی کروں گا تاکہ اللہ کا کلام عزت پائے۔ عزیزان گرامی، نبی نے قلم کبھی ہاتھ میں یوں نہیں لیا کہ اگر ایک دفعہ بھی کسی نے لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا نا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سرکار یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا ہو جسے اللہ نے اپنے علم کا مجسم وجود بنایا ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اپنے علم کو جب کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور اللہ جب اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے۔ یہ سرکار دو جہاں علم الہی کا مکمل وجود ہے، لہٰذا یہ وہاں سے پڑھ۔ اچھا یہ تو مولا نبی کی بات، اور مولا نبی کی بات پوری ہی نہیں ہوتی جب تک کہ مولا علی کی بات نہ ہو۔ سرکار ہی پسند نہیں کرتے اس بات کو۔ سرکار فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد،
میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، ہماری حقیقت ایک ہے، جلوے دو ہیں، وجود محمدیہ اور وجود حیدریہ ایک ہے، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، جو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو جز کا حصہ بن جائے پھر اسے اللہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ صمد کو کہتے ہیں اور صمد بے نیاز کو کہتے ہیں، اور جز کا محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا۔ یہاں مولا علی وہاں سے پڑھ کر آئے، جب ہر پیغام مولا کی زبان سے ایسا جاری ہوتا تھا کہ لوگ ششدر رہ جاتے تھے، مولا مستقبل کی باتیں فرماتے تھے، آئندہ کی باتیں بتاتے تھے۔ جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، جنگ بھی بہت ہی منفرد جنگ ہے، ایک ہی جنگ ہے تاریخ بشریت کے اندر جسے جنگ نہروان کہتے ہیں، وہ کام بھی علی نے کر کے دکھایا ہے۔ تو ایک شخص دوڑتا ہوا، علی نہ جائیے، یہ جنگ آپ کے لیے ناکام رہے گی، آپ اس جنگ میں کامیاب نہیں لوٹیں گے۔ حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کامیاب نہیں رہوں گا؟ کہنے لگا ہاں آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ دیکھا آپ نے، کچھ لوگ اپنی حدوں کو نہیں جانتے اور ائمہ کا حساب بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ خبردار میرے بچے اور جوان، یہ جو طوطوں سے فال نکالنے والے بیٹھے ہیں نا، یہ جو جگہ جگہ بورڈ لگائے بیٹھے ہیں، یہ فال نکالنے والے اور تقدیریں بتانے والے، جن کے پاس علم ہو، جن کے پاس عزا خانہ ہو، وہ اپنی تقدیریں کہیں اور کھلوائیں گے۔ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ فال وال نہیں نکلواتے، لکیروں پر نہیں چلتے۔ جی ہم تو اگر اس دروازے پر آ جائیں تو ہمارے ہاتھ کی لکیر بدل جاتی ہے، ہمارا تعلق اگر لگا آپ کا ستارہ گردش میں، یہ جنگ آپ کامیاب نہیں لڑ پائیں گے، آپ ہار جائیں گے۔ حضرت گھوڑے پر بیٹھ چکے تھے، گھوڑا نہیں گھوڑی تھی، مادہ تھی، اتفاق سے پیٹ سے بھی تھی۔ اتر کے حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش۔ حضرت نے فرمایا اچھا چل یہ بتا دے وہ کون سا ستارہ ہے جب وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت آتی ہے؟ نہیں پتا تھا اسے۔ حضرت نے فرمایا تھا اچھا بتا میری گھوڑی کے سنگ کے نیچے کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، تجھے زمین کا نہیں پتا؟ پھر میرے مولا نے اپنی گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا رہا، تو آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے۔ سن میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں، مگر جیسی جنگ میں یہ لڑنے جا رہا ہوں ایسی کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں ہے۔ میں تجھے جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 9 شہید نہیں ہوں گے، ان کے 9 بچیں گے نہیں۔ اور حتیٰ جب مولا یہ کہہ کر آگے بڑھے تو ایک چاہنے والے نے پوچھ لیا مولا ہمارے لوگ کون کون شہید ہوں گے؟ تو اللہ میرے مولا نے پہلے بتا دیا کہ ہمارے فلاں 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 نام بتا دیا کہ شہید کون ہوگا، اور جو وہاں سے بھاگ کر جانے والے تھے جو بچ کے بھاگے مولا بھاگنے والوں کے نام بھی بتا دیے۔ جی علامہ مفتی جعفر حسین قائد ملت جعفریہ نے شرح لکھتے ہوئے جب اس خطبے کی شرح لکھی ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ 2 افریقہ بھاگے، 2 عدن بھاگے، 2 یمن بھاگے، ہو سکتا ہے 2 افغانستان بھی بھاگے ہوں۔ وہ علی کی تلوار سے بچنے والے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات میں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ عزیزان گرامی، اب یہاں یہ علم لے کر آنے والا گھرانہ، یہ وہاں سے غیرت لے کر آنے والا گھرانہ، وہاں سے عزت لے کر آنے والا گھرانہ، وہاں سے سخاوت لے کر آنے والا گھرانہ، جی یہ وہاں سے شجاعت لے کر آیا ہے، جو ماں کی گود میں حیدر کہلائے، جو گہوارے کے اندر کلہ اجدر کو چیر دیتا ہو۔ شجاعت اس کی کس درجے پر ہوگی؟ یہ سب وہاں سے باکمال ہستیاں بھیجی گئی ہیں، تبھی ہم اس دروازے پر بیٹھیں تاکہ ہمارے اندر نقص برطرف ہو اور ہمارے اندر کمالات اور فضائل آنا شروع ہو جائیں۔ ہم اس دروازے پر آنا چاہتے ہیں، جو نہیں آئے ہیں انہیں دعوت دینا چاہتے ہیں، جو آ گئے ہیں انہیں تسلی دینا چاہتے ہیں، یہی اس ممبر کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم ڈھونڈنے نکلے کہ ہمیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے، تو ہم نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی، آیات قرآنی پڑھنا شروع کی، تو ایک آیت ہم نے زیارت کی، اس آیت کی آیت ہمیں نظر آئی، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ تو رسی ہے کوئی جسے تھامیں گے تو ہم اللہ تک پہنچیں گے، کوئی رسی ہے، اللہ نے رسی بتائی ہے، کوئی رسی ہے۔ ہم سرکار کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو حضرت نے ایک جواب دیا۔ مولا علی سے پوچھا، یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو علی نے ایک اور جواب دیا۔ یہ جوابوں کا مختلف ہونا اختلاف نہیں ہے، وسعت علمی ہے۔ مولا علی سے پوچھا، یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ رسی کم سے کم 2 ڈوروں کے بٹنے کو کہا جاتا ہے۔ آپ علی اور قرآن کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی۔ اب ہم اللہ کی رسی، اللہ نے کہا مجھ تک پہنچے، حبل اللہ، اللہ تک پہنچنے کی رسی، تو ہم رسی تک پہنچے۔ یا اللہ اور واضح کہے، اور واضح کہہ دے کہ تجھ تک پہنچنے کا ذریعہ رستہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ بات روشن ہو گئی کہ وجعلوا نہیں ہے، بنانا نہیں ہے، وابتغوا ہے، تلاش کرنا ہے۔ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اچھا وسیلہ کون ہو سکتا ہے؟ جو 2 طرفوں سے جڑا ہوا ہو۔ وہ وسیلہ ہی نہیں ہو سکتا جو ایک طرف سے جڑا ہوا ہو۔ وسیلہ تو وہ ہے جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو تاکہ ہم وہاں تک جا سکیں یا وہاں والے یہاں تک آ سکیں۔ ایک طرف سے تعلق کو وسیلہ نہیں کہا جاتا، 2 طرفوں سے تعلق کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں ایسا بندہ، ایسا وجود، ایسا گھرانہ ڈھونڈنا ہے جس کا تعلق یہاں سے بھی ہو اور وہاں سے بھی ہو، اور یہاں سے تعلق کو بشریت کہا جائے اور وہاں سے تعلق کو نورانیت کہا جائے۔ وہ یہاں والے مسائل وہاں لے جانے کے قابل ہوں اور وہاں کے احکامات یہاں لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تب تو وہ وسیلہ کہلائیں گے، اور ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے۔ یا اللہ اور واضح کہہ دے۔ ہم نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہمیں ایک آیت نظر آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ سچے کون ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ متقی ہونے کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا ہے کون؟ سچا تو وہی کہلائے گا نا جو مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دقت فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا کچھ ذرا ڈرے ڈرے بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی جو نعرہ لگانا جانتے ہیں کہ دیر نہ کہ کہیں کوئی بزرگ ڈانٹ نہ دے۔ ہماری میں ایران میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں عراق میں مجلس نہیں پڑھ رہا، پاکستان راولپنڈی میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ہماری اپنی ثقافت ہے، مجلسوں کا ہمارا اپنا رنگ ہے، ہمارا اپنا مذہب ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب عزیزان گرامی سچے بھی ایسے کہ جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکیں، ورنہ سچے تو بہت تھے۔ ابو ذر سے زیادہ سچا تو زمین آسمان نے نہیں دیکھا تھا۔ سچا تو ابو ذر بہت بڑا سچا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے تو وہی نکلے کہ جن کی زندگیوں میں ایک بال برابر بھی کذب کا گزر نہ رہا۔ اور دیکھیں اہتمام کتنا ہو رہا ہے، انتظام کتنا ہو رہا ہے۔ انہیں پروردگار عالم نے سچا قرار دیا ہے اور جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے قابل قرار دیا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، بحث مباحثہ کرے، ضدیت کرے، تسلیم نہ کرے، بات نہ مانے، دلیل نہ مانے، فَقُلْ، تو میرے حبیب ان سے کہہ دو، تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بلاتے ہیں ہم اور تم اپنے بیٹوں کو، جی، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اور تم اپنی بیٹیوں کو،
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اور تم اپنے جیسوں کو. ترجمہ صحیح کیجئے نا. انفسانہ کے نیچے انفسانہ لکھ دینا کون سا ترجمہ ہے؟ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں. ترجمہ کریں نا نفسوں کا. نفس تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں کیا ہے؟ ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو بلاؤ. بڑی خواہش ہے کچھ لوگوں کی کہ خود کو نبی جیسا بولیں، مگر عزیزان گرامی نبی نے صرف علی کو اپنے جیسا بولا ہے. علی صرف مولا علی ہیں جو نبی جیسے ہیں، کوئی نبی جیسا نہیں ہے. جی ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے جیسوں کو، تم اپنے جیسوں. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے. لعنت اللہ کی ہے، بھیجیں گے یہ. عجیب انداز ہے. رحمت اللہ کی ہوتی ہے، آتی ان کے ذریعے ہے. رزق اللہ کا ہوتا ہے، آتا ان کے ذریعے ہے. تھک کر نہیں سنے مجھے. لعنت اللہ کی ہوتی ہے، آتی ان کے ذریعے ہے. ان کے ذریعے سے پہنچے گی. درود و سلام، ترقی، عظمت اللہ کی طرف سے، مگر آئے گی ان کے ذریعے. تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ سے کچھ چیزیں چاہیے ہوں اور ان سے دوستی نہ ہو. تقاضا ہے اللہ سے، طلب کا تقاضا ہے کہ اس دروازے سے اپنی سچائی کو ثابت کیا جائے، اس دروازے سے اپنی وابستگی کو گہرا کیا جائے. دقت چاہوں گا. آیت کا پھر ترجمہ سنیے تفسیری نگاہ سے. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آ جانے کے بعد بحث اور مباحثہ کریں. میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یا تو دلیل مان لو یا دلیل دو. دلیل کے آگے ضد کرنے والا قرآن کو پسند نہیں ہے. علم آ جانے کے بعد بحث و مباحثہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ. میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فضائی سفر کے اندر تھا. اس جہاز کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے مفتی بھی بیٹھے تھے. ہم نے خواہش ظاہر کی کہ ہماری سیٹیں ایک ساتھ کروا دو، اور ہماری جب سیٹیں ایک ساتھ کروا دی گئیں، 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا، تو بڑی لمبی گفتگو رہی، باتیں بڑی تاریخی ہوئیں. ان میں سے ایک جملہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے دوستوں سے کہیں کہ ہمارے خلاف انہوں نے جو اسلحہ اٹھایا ہوا ہے وہ اسلحہ رکھ دیں، اس لیے کہ ہمیں مار کر انہیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں.